فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت تمام قسم کی حمد و تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پروردگار ہے، جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا اور یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ اسلام جیسی ایک عظیم دولت سے اس نے مال و مال فرمایا۔ اس رب العالمین کا ہم اور آپ جتنا بھی شکر بجا لائق کم ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، جتنے بھی سر زمین پر نبی و رسول بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے تھے، سارے انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر درود و سلام کا نزول ہو۔ خصوصاً میرے اور آپ کے اس دھرتی کے آخری کڑی، آخری رسول جو رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے تھے، امام الانبیاء، شافع محشر، شافع کوثر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مقدسہ مطہرہ پر بے انتہا درود و سلام کا نزول ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل قدر محترم ذمہ داران مسجد ہادہ اور بزرگوں، ملت کے نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، میں ان اشعار کے ساتھ اپنے گفتگو کا آغاز کروں۔ ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے۔ بڑی کپ کپی ہوتی ہے جنازے کو دیکھ کر، جنازہ بھی تو اٹھنا ضرور ہے۔ بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے قبر کو دیکھ کر، پر لمبی مدت اس قبر میں سونا بھی تو ضرور ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اس روئے زمین پر جو بھی آئے ہیں، ہمیشگی کی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس دنیا سے ہر کوئی آنے والا چلے جاتا ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے لیکن دنیا سے جانے کی ترتیب اصول نہیں ہے۔ معزز سامعین، کسی بھی مذہب
مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی دین سے اس کا تعلق ہو، ہر کسی کو موت آنے والی ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت سب سے عظیم جماعت اس سر زمین پر آئی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کو بھی موت سے دوچار ہونا پڑا، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی موت سے دوچار ہونا پڑا۔ معزز سامعین، جیسا کہ یہ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے، سمجھنا چاہیے، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے لیکن دنیا سے جانے کی ترتیب انسان کے نہیں ہے۔ قرآن مجید سورہ انبیاء کی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ 35ویں آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت سے دوچار ہونا ہے، ہر نفس کو موت سے جو ہے یعنی موت کے آغوش میں آنا ہے، موت سے دوچار ہونا ہے۔ معزز سامعین، موت وقت مقررہ پر برابر آ کر کے رہے گی، ایک لمحہ پہلے بھی نہیں آتی اور ایک لمحہ بعد میں بھی نہیں آتی۔ انسان سوچتا ہوگا ابھی میری زندگی باقی ہے، ابھی میں جوانی کی زندگی گزار رہا ہوں، ابھی مجھے بڑھاپا دیکھنا ہے، ابھی مجھے لمبی زندگی جینا ہے، لیکن اس کی تقدیر میں اس کی جو عمر لکھی گئی ہے، موت کا فرشتہ برابر وقت مقررہ پر آ کر کے پہنچ جائے گا، ایک لمحہ پہلے بھی نہیں اور ایک لمحہ بعد میں بھی نہیں، برابر وقت متعینہ پر روح قبض کر کے رہے گا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، سورۃ المنافقون آیت نمبر 11 کے اندر رب ذوالجلال نے واضح انداز میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہرگز مہلت نہیں نصیب عطا فرماتے ہیں، اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین بخوبی علم رکھنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور بخوبی جو ہے اللہ رب العالمین خبر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، کیا معلوم ہوا اس آیت مبارکہ کے حوالے سے؟ اللہ نے واضح طور پر صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے ذرا برابر بھی اس کے اندر کوتاہی اور ذرا برابر بھی جو ہے آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، وقت مقررہ پر جو ہے روح قبض کر کے رہے گا، فرشتہ روح قبض کر لے گا۔ کہتے ہیں نا آج کہ چلو بھئی یہ فلاں ہسپتال کے بجائے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے اور بڑے ہسپتال لے جاتے، یہ ہمارے فلاں بھائی کی، فلاں ہمارے ساتھی کی جان بچ جاتی، فلاں ہمارے یہ رشتہ دار کی جان بچ جاتی، لیکن نہیں، موت کے لیے بس ایک بہانہ ہوتا ہے۔ اور معزز سامعین، انسان کی آرزویں، انسان کے خواہشات بہت کچھ رہتے ہیں۔ میں لکھ پتی ہوں، ابھی مجھے کروڑ پتی بننا ہے، کروڑوں پتی ہے، اربوں پتی بننے کا خواب دیکھتا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میری موت میرے آبائے وطن میں آ جائے، انسان سوچتا ہے کہ میری موت مسجد میں آ جائے، انسان سوچتا ہے موت مجھے جو ہے میرے گھر میں میرے اہل خانہ کے سامنے میری موت واقع ہو۔ لیکن انسان کی موت کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی، اور موت کا فرشتہ کب آئے گا، اس بات کا علم کسی کو نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں کسی کو جو ہے علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کے اندر بڑے واضح انداز میں بڑے صاف طور پر بیان فرماتے ہیں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرنے والا ہے، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین پر مرنے والا ہے، بے شک اللہ رب العالمین ہے بہت ہی جاننے والا،
اور نہایت ہی خبر رکھنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اے لوگوں، ہم نے تو سوچ کر کے یہ رکھا تھا کہ مجھے اور دنیا میں آگے بڑھنا ہے، مجھے اور جو ہے مال کمانا ہے، مجھے اور پراپرٹی کرنا ہے، مجھے اور جو ہے دن دولت جمع کرنا ہے، لیکن موت کا فرشتہ کب آئے گا؟ کیا آپ کی غریبی کی حالت میں آئے گا یا امیری کی حالت میں آئے گا؟ کس وقت آئے گا، کب آئے گا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور معزز سامعین، ذرا غور سے سن لینا، انسان تو سوچ لیتا ہے کہ مجھے جو ہے میری موت میرے آبائے وطن میں آ جائے۔ انسان سفر میں نکلا، وہاں اس کی موت آ سکتی ہے، کسی بہانے سے موت کا فرشتہ وہاں پہنچ سکتا ہے۔ کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس جگہ آئے گی، کسی کو اس بات کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے معزز سامعین، ہمارے پاس عمل کا توشہ تیار رہے، نیکیوں کا توشہ جمع کر کے رکھے رہے۔ ہمارے پاس اعمال کا جو ہے، نیکیوں کا اعمال کا توشہ جمع کر کے رکھے رہے۔ پتہ نہیں کہ کب آ کر کے موت کا فرشتہ ہمیں دستک دے گا، اور موت کا فرشتہ کب آ کر کے ہماری روح قبض کر لے گا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے معزز سامعین، ان ہاتھوں سے کتنے جنازے اٹھائے ہیں، ان کندھوں سے کتنے لوگوں کو اٹھا کر کے لے جا کر کے قبرستان پہنچا کر کے آئے ہیں، اور ان آنکھوں سے ہم نے کتنے مناظر جو ہے دیکھے ہیں، اور ہم نے ہمارے ان کانوں سے جو ہے کتنے لوگوں کی موت کی خبریں سنے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جو ہے موت سے باخبر ہیں، موت کے بارے میں ڈرتے نہیں ہیں۔ جو کل تک ہمارے ساتھ میں تھے، ہمارے ساتھی بن کر کے تھے، ہمارے رشتہ دار بن کر کے تھے، ہمارے فلاں جماعت کے بھائی اور ساتھی تھے، لیکن وہ آج خبر کے حوالے ہو چکے ہیں۔ ہمیں بھی جا کر کے اس گڑھے کے حوالے ہونا ہے، اس جگہ جا کر کے سونا ہے۔ لوگوں، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے لیے ہم نے کیا توشہ تیار کیا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا نیکیوں کا توشہ جمع کیا ہوا ہے؟ معزز سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی جامع اور بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اور اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت ہے۔ یہ دنیا کی خواہشات، یہ چمکتی ہوئی دنیا جو نظر آ رہی ہے، یہ دھوکے کی دنیا جو نظر آ رہی ہے، انسان اس کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کو کھو بیٹھتا ہے، اپنی آخرت کو بھلا دیتا ہے، اور اپنے نیکیوں اور اپنے اعمال کو جمع کرنے کی فکر سے جو ہے دور رہتا ہے، نیکیاں کرنے سے دور رہتا ہے۔ لوگوں، یہ دنیا جو ہے چند دن کی دنیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، موت کو یاد کرو، لذتوں کو یہ ختم کر دے گی موت۔ انسان سوچے گا یہ سب کچھ جو ہے مجھے چھوڑ کر کے چلے جانا ہے، یہ ساری دن دولت مجھے چھوڑ کر کے جانا ہے، یہ میرا محل میں چھوڑ کر کے جاؤں گا ایک نہ ایک دن، یہ میرا لباس مجھے آخری لباس میسر نہیں ہوگا، یعنی عمدہ لباس، صحیح لباس مجھے میسر نہیں ہوگا جب تک میں زندہ تھا۔ بڑی یعنی خواہشات کے ساتھ مہنگا جو ہے لباس لے کر کے میں اپنے جسم کو ڈھانپا کرتا تھا، اچھی عمدہ اور خوشبو لگایا کرتا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے میں چھوڑ کر کے چلے جانا ہے، اولاد کو چھوڑ کر کے جانا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ انسان سوچے گا موت کے بارے میں، دنیا کی لذت ختم ہو جائے گی۔ کسی شاعر نے کہا تھا، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ معزز سامعین، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، راوی کہتے ہیں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک سائل آئے، آ کر کے سوال کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سوال کا جواب دیجئے، ایھا المؤمن افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اخلاق صحیح ہو، جس کے کردار صحیح ہو، یہ مومنوں میں سب سے افضل مومن، بہترین مومن ہو سکتا ہے۔ اے لوگوں، ضرورت ہے آج میں خود اپنے اخلاق کے بارے میں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لوں، اور آپ خود اپنے اخلاق کے بارے میں اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھ لینا، کیا ہمارے اخلاق سے ہماری جماعت خوش ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے اخلاق اور کردار سے ہمارے گھر والے خوش ہیں یا نہیں ہے؟
ہمارے اخلاق کے اندر کیا کمی پیشی ہو رہی ہے، اخلاق کو اور کردار کو سنوار لینے کی کوشش کر لینا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہی ہوا، اللہ کے نبی مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو یہ مومنوں میں سب سے افضل مومن ہو سکتا ہے۔ اور سائل نے پھر سوال یہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے مومنوں میں سب سے بہترین اور ہوشیار اور چالاک عقل مند مومن کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں عقل مند مومن وہ ہو سکتا ہے موت آنے سے پہلے موت کا توشہ تیار کر لینے والا اور موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والا، یہ سب سے زیادہ عقل مند مومن ہو سکتا ہے۔ اے لوگوں، آج اپنے آپ سے سوال کر لینا، ہم روزانہ کتنی مرتبہ موت کے بارے میں سوچتے ہیں؟ موت کے بارے میں کتنی مرتبہ ہم اپنے دماغ کے اندر یہ خیال پیدا کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے، یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا، یہ ہمیشہ رہنے والی دنیا نہیں، یہ قائم کی دنیا نہیں ہے، یہاں جو بھی انسان آیا اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گیا ہے۔ لوگوں، موت کو ہم کتنا یاد کرتے ہیں اور موت آنے سے پہلے موت کے لیے ہم نے توشہ کتنا تیار کیا ہے۔ اے نوجوانوں، اگر ہماری جوانی غفلت کے اندر اور ہماری جوانی کی عمر جو ہے یعنی اس طریقے سے گناہوں میں لت پت ہو کر کے ہم زندگی جی رہے اور ذرا برابر بھی اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں کر رہے، ذرا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، کیونکہ موت آئے گی تو موت یہ نہیں دیکھے گی کہ کیا یہ جوان ہے کیا بوڑھا ہے، موت یہ نہیں دیکھے گی کہ کیا مرد ہے یا عورت ہے، ہر کسی کے پاس اور ہر انسان کے پاس، ہر جاندار کے پاس موت برابر وقت مقررہ پر آ کر کے ہی رہے گی، پہنچ کر کے رہے گی۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بڑے پیارے انداز میں سورہ ملک کے اندر بیان فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تم یہ آزمائے کہ اعمال کے اعتبار سے تم میں کون بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے یہ زندگی عطا فرمائی اور موت عطا فرمایا تاکہ انسان اعمال کے اعتبار سے کون اچھا انسان ہے اور اعمال کے اعتبار سے کون بہتر انسان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو، دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بنایا۔ معزز سامعین، آئیے ذرا آگے لے چلتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان گئے اور جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رونے لگے اور جو صحابہ کرام ساتھ میں تھے سب صحابہ کرام رونے لگے۔ اور یاد رکھ لو معزز سامعین، اگر دنیا کی مٹھاس کو کم کرنا ہے اور آخرت کے بارے میں جو ہے انسان رغبت پیدا کرنا چاہتا ہے، آخرت کے بارے میں اپنے دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا کرنا چاہتا ہے اور دنیا کی محبت کم کرنا چاہتا ہے، قبرستان کی زیارت کرو۔ وہاں جانے سے موت کی یاد آتی ہے، قبرستان جانے سے انسان کو موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس پہنچے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے، صحابہ کرام بھی رو رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اے میرے ساتھیوں، میں نے رب ذوالجلال سے اجازت طلب کی، اے اللہ میری والدہ کے لیے استغفار کی دعا کرتا ہوں، اے پاک پروردگار میری والدہ کے لیے استغفار کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی کیونکہ اسلام پر ان کا خاتمہ نہیں ہوا، رب نے اجازت نہیں دی، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پاک پروردگار میں بس اپنی والدہ کی خبر کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور صحابہ اکرام کو بتانے لگے، اے میرے ساتھیوں یہاں آنے سے پہلے اس جگہ کی تیاری کر لو، اے میرے ساتھیوں یہاں آنے سے انسان کو موت کی یاد آتی ہے، یہاں آنے سے انسان کے دل کے اندر آخرت کا ڈر، آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے، یہاں آنے سے پہلے اس جگہ کی تیاری کر لو، یہاں آنے سے پہلے جو ہے اپنے نیکیوں کا، اپنے اعمال کا توشہ جمع کر لو۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، بس آج ہم دنیا سے اتنا لگاؤ، اتنی محبت، اتنی جو ہے دنیا سے چاہت لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں
دنیا کمانا ہے، دنیا حاصل کرنا ہے، دنیا میں اور جو ہے مجھے آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرنا ہے۔ لیکن کیا ہم نیکیوں کے معاملے میں ایسے ہی آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم نمازوں میں اسی طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا نمازوں کی پابندی ہم سے ہو رہی ہے؟ کیا آخرت کا ڈر ہمارے دلوں میں جیسا ہونا چاہیے، جیسا خوف الہی ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، اس طریقے کا ڈر، اس طریقے کا خوف ہے یا نہیں ہے؟ ذرا اپنے آپ سے سوال کر لو۔ اسی لیے تو کہا تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی نے کہا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے، دو چیزوں کی چاہت اور دو چیزوں کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دو چیزوں کی چاہت اور دو چیزوں کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی عمر بڑھتی ہے، انسان اور لمبی عمر کی خواہش کرتا ہے۔ 50 سال ہو گئے، 60 سال کی انسان خواہش کرتا ہے۔ 60 سال ہو گئے، 70 سال کی عمر کی خواہش کرتا ہے۔ 70 ہو گئے، 80 سال کی عمر کی خواہش کرتا ہے۔ جیسے عمر بڑھتی ہے، انسان اور بھی عمر کو جو ہے چاہت پن کرتا ہے۔ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان دولت کے معاملے میں جیسے جیسے دولت آتی جاتی ہے اور دولت کے بارے میں حرص کرنے لگتا ہے، ابھی میرے پاس اتنا پیسہ ہے، ہزاروں کا ہے، لاکھوں میں بدل جائے، لاکھوں کا ہے، کروڑوں میں بدل جائے، انسان کے دل کے اندر جو ہے مال کی چاہت بھی بڑھتے چلے جاتی ہے۔ معزز سامعین، آج حقیقت میں انسان یہ دونوں چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، میری عمر اور بھی زیادہ لمبی ہو، میرے پاس دولت کے انبار اور بھی زیادہ جمع ہو جائے، دولت اور بھی زیادہ میرے پاس آ جائے، اور آخرت سے جو ہے انسان غافل رہ کر کے زندگی گزار رہا ہے، موت سے غافل رہ کر کے انسان زندگی جی رہا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی، موت کے بارے میں انسان سوچے اور آخرت کے بارے میں فکر لائق کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے پر بڑے پیار کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک، اپنے ہاتھ مبارک کو رکھے۔ لوگوں کائنات کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اتنے بڑے نبی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھے، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے شفقت کے ساتھ۔ آج ہمیں اللہ کچھ دولت سے نوازے، ہم غریب رشتہ داروں کو بلا دیتے ہیں، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی دیکھیں، آپ کے کردار دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا، راوی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایک اجنبی، ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنا۔ اے عبداللہ بن عمر، دنیا میں ایک اجنبی کی طرح، ایک مسافر کی طرح زندگی جینا، زندگی گزارنا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دیکھ کر کے زارو قطار رونے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کے پاس بیٹھ کر کے۔ عمر بن خطاب سے پیارے نبی نے سوال کیا، اے عمر بن خطاب کیوں رو رہے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں قیصر اور کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں، ان کی دولت کیا، ان کا بچھونا کیا، ان کے پاس محل کیا، ان کی دولت کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری کائنات کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہے، لیکن آپ جب سو جاتے ہیں، آپ سونے کے بعد وہ چٹائی کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر، آپ کے چہرے مبارک پر پڑ جاتے ہیں، صحیح سے تھکیا اور صحیح سے بستر میں اثر نہیں ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر بن خطاب، یہ دنیا کی زندگی ایک مسافر کی طرح زندگی ہے۔ مسافر سفر کرتا ہے اور تھک جاتا ہے، ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے لیٹ جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے ایک دنیا مسافر خانہ ہے، مسافر کی طرح زندگی انسان کو جینا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمر، صبح کرے تو شام کا انتظار مت کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، اور تندرستی اللہ تعالیٰ نے جب تک باقی رکھی ہے، تندرستی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بیماری آنے سے پہلے تک اتنی نیکیاں کر لو، بیماری کی حالت میں وہ نیکیاں تمہارے کام آ جائے، اور زندگی میں اس قدر نیکیاں کر لو، مرنے کے بعد تمہارے وہ نیکیاں قبر میں تمہارے لئے کام آ جائے۔ معزز سامعین، آج بنگلور کے بڑے بڑے ہسپتالوں کا چکر لگائے، بڑے بڑے میڈیکلوں کا، بڑے بڑے ہسپتالوں کا چکر لگائے،
کتنے لوگ ہیں، کتنے ایسے مریض ہیں 1 مہینہ ہو گیا بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، 2 مہینے ہو گئے وہ مریض بن کر کے بیڈ کے اوپر سوئے ہوئے ہیں، اور کتنے ایسے مریض ہیں گھروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ آج ان کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جسم میں طاقت نہیں ہے، صحت ان کو ساتھ نہیں دے رہی، طبیعت انہیں ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے، بیماری آنے سے پہلے تندرستی کو یعنی اپنے صحت کو غنیمت جانتے ہوئے اتنی نیکیاں اور اتنے اعمال کر لو، بیماری کے وقت میں وہ نیکیاں تمہارے کام آ جائیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ترس رہے ہیں، کتنی ایسی مائیں ترس رہے جمعہ کی اذان سنتے ہی ہے کہ کاش میری صحت اچھی ہوتی میں بھی مسجد چلے جاتی، کاش میری طبیعت اچھی ہوتی میں بھی جا کر کے خطبہ جمعہ سنتا، نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا، لیکن وہ بیماری آنے سے پہلے نیکیوں کا توشہ تیار کر لو۔ اور زندگی اللہ نے باقی رکھا ہے، زندگی دیا ہے، یہاں تک زندگی ہماری گزارے ہیں 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال، لوگوں اس زندگی کے غنیمت جانتے ہوئے نیکیاں اتنے کر لو، مرنے کے بعد وہ نیکیاں ہمارے خبر میں کام آ جائے۔ معزز سامعین، موت کے آنے سے پہلے انسان کو موت کی سختیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، ہر انسان کو موت کی سختیوں سے جو ہے دوچار ہونا پڑتا ہے، ہر انسان کے اوپر سکرات کی حالت کا آنا لازمی اور ضروری ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، اللہ رب العالمین سورہ قاف کے آیت نمبر 19 کے اندر بیان فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی سختیوں سے ہر انسان کو دوچار ہونا ہے، موت کی سختیوں سے ہر انسان کو جو ہے دوچار ہونا ہے۔ معزز سامعین، آئیے اس کی مثال حدیث کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے گوشہ گزار کر دیتا ہوں۔ راوی حدیث مومنوں کی امام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارکہ کو بیان فرماتی ہے۔ راوی کہتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری مانڈی پر تھا اور بازو میں پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، سر مبارک کے پاس جو ہے پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہاتھ ڈالتے، اپنے چہرے مبارک پر مل لیتے، پانی میں ہاتھ ڈالتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک پر مل لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور موت کی سختیاں برحق ہیں، موت کی سختیاں برحق ہیں۔ لوگوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے، چہرے مبارک پر مل لیتے اور اپنی انگلی اٹھاتے آسمان کی طرف، بیان کرتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کی سختیاں برحق ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری مرتبہ اپنے ہاتھ کو جو ہے پانی میں ڈالا اور انگلی کو، شہادت کی انگلی کو جو ہے آسمان کی طرف اٹھائے، اللہم فی رفیق الاعلی، اللہم فی رفیق الاعلی فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ زمین پر گر پڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی۔ برکیف اس حدیث کے حوالے سے بات یہ بتلانا مطلوب ہے، سمجھانا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختیوں سے دوچار ہونا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت سے سختیوں سے دوچار ہوئے۔ معزز سامعین، آئیے ذرا اسلاف کے بارے میں جانتے ہیں، موت آنے سے پہلے ان کی کیفیت اور ان کی حالت کیا تھی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ۔ ابو الدرداء سے پوچھا ان کی بیوی نے، اے ابو الدرداء کیا اس ڈر سے رو رہے کہ ابھی دنیا سے جو ہے رخصت ہونے والے ہیں، کچھ دیر کے مہمان ہیں اس ڈر سے رو رہے ہیں؟ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں، بلکہ خوف اور ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ رب العالمین کس گناہ پر میری پکڑ پکڑے گا۔ اللہ اکبر، آج 24 گھنٹوں میں ہم سے کتنے گناہیں سرزد ہوتے ہیں، کتنے زندگی میں ہم گناہ کر رہے ہیں لوگوں، لیکن یہ صحابی رسول کے بارے میں ذرا سن لینا، ابو الدرداء موت سے پہلے رو رہے، سوال ان سے کیا گیا تو ابو الدرداء فرمانے لگے ڈر اور خوف اس بات کا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے کس گناہ پر پکڑے گا، اس بات کا ڈر اور خوف ہے، اور اس وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو نکل پڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے موت آنے سے پہلے کچھ دیر پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زار و قطار رو رہے ہیں. صحابہ نے سوال کیا اے ابو ہریرہ کیا اس ڈر سے رو رہے ہیں کہ دنیا سے ابھی رخصت ہونے والے ہوں, دنیا چھوڑ کر کے چلے جانے والے ہیں؟ کیا ڈر اور خوف اس بات کا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں, بلکہ ڈر اور خوف اس بات کا ہے ایک لمبی مدت اور لمبے سفر پر میں جا رہا ہوں, لمبے سفر پر میں سفر کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور میرے پاس سامان سفر بہت کم ہے. پتہ نہیں کہ میرا سفر کا یہ سامان جنت میں پہنچائے گا یا جہنم میں پہنچائے گا. اللہ اکبر, یہ سامان سفر مجھے جنت میں پہنچائے گا یا جہنم میں پہنچائے گا. ڈر اور خوف اس بات کا ہے. آج ہم صرف جمعہ کی نماز پڑھ کے دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم جنت میں ڈائریکٹ چلے جائیں گے. آج ہم جو ہے کبھی کبھار نماز پڑھ کے دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ اسلاف, یہ صحابہ کی زندگی پر نظر ڈالیے لوگوں, ان کے دلوں میں خوف الہی اور آخرت کے بارے میں ڈر اور رب کا ڈر اور خوف کتنا تھا, ذرا غور و فکر کر لینا. معزز سامعین, اس دن سے ڈرو جس دن آپ لوگوں کو, ہم لوگوں کو نہلا کر کے نہیں لایا جائے گا. یعنی ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے نہا کر کے نہیں آئیں گے, بلکہ ہمیں نہلا کر کے مسجد میں لایا جائے گا. اس دن اپنے پسند سے اپنا لباس پہن کر کے نہیں آئیں گے, بلکہ ہمیں لباس, کفن کے لباس کو پہنا کر کے لایا جائے گا. وہ دن آئے گا جس دن ہم مسجد میں آئیں گے, نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے, بلکہ ہماری نماز پڑھانے کے لیے ہمیں جو ہے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ہمیں مسجد میں لایا جائے گا. آج انسان کہتا ہے یہ میرا لباس, یہ میرا لباس, لیکن کبھی انسان یہ کیوں نہیں سوچتا ہے یہ لباس کفن میں بدلنے والا ہے, یہ لباس کفن میں بدلنے والا ہے. اور انسان کہتا ہے یہ میرا محل جی, یہ میرا 2 کروڑ کا محل, یہ میرا اتنے لاکھ کا محل, لیکن انسان کبھی یہ کیوں نہیں سوچتا ہے یہ محل جو ہے 2 گز قبر میں بدلنے والا ہے, مفت کا محل ملنے والا ہے اخیر میں. اور انسان کہتا ہے یہ میری سواری ہے, یہ 80 لاکھ کی سواری, یہ میری 1 کروڑ کی سواری, یہ اتنے لاکھ کی, اتنے کروڑ کی سواری, لیکن وہ سواری فری اور مفت کی سواری میں آخر میں بدلنے والی ہے, جنازے میں بدلنے والی ہے. معزز سامعین, انسان اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا ہے, کیوں فکر نہیں کرتا ہے, اور موت سے انسان کیوں اتنا دور بھاگ رہا ہے, موت کو جو ہے انسان کیوں یاد نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ فجر کی آیت نمبر 27 اور 28 کی آیت کریمہ کے اندر بڑے واضح انداز میں, بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نیک اور صالح انسان کی موت کی کیفیت کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا اے اطمینان والی روح, تو اپنی رب کی طرف لوٹ کر کے چلی جاؤ, اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے چلی جاؤ, اس طرح تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے خوش ہے, پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا, میری جنت میں داخل ہو جا, میری جنت میں چلی جا. معزز سامعین, ضرورت ہے اس بات کی, انسان جو دنیا میں آیا ہے ہمیشگی کی زندگی لے کر کے کوئی نہیں آیا ہے. یہاں سے ہر انسان کو, ہم سب کو جانا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر انسان موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر انسان کو موت کے مزے سے جو ہے دوچار ہونا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے اور کیا کرنا ہے اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اخیر میں یہ بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. الحمدللہ یہاں یہ جو ہے میرا پہلا خطبہ جمعہ ہے, اور جماعت کو دیکھ کر کے, مسجد کو دیکھ کر کے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. ذمہ داران کی محنت, آپ سب کی محنت ہے, ماشاءاللہ جو ہے اتنی شاندار مسجد یہاں قائم ہوئی ہے اور اتنی بڑی جماعت کثیر تعداد میں ہے. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اور جماعت کو ترقی نصیب عطا فرمائے, اللہ نظر بس سے بچائے. اور جو بھی بھائی, جو بھی یعنی خواتین, جو بھی جتنا بھی اللہ کے گھر کے لیے, اس گھر کے لیے اللہ جو بھی تعاون کیے ہیں, جو بھی اپنا وقت دیے ہیں, جو بھی اپنا سرمایہ لگائے ہیں, اللہ تو اس کو قبولیت نصیب عطا فرما.
اے رب العالمین اس کا بہترین بدلہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ نصیب عطا فرما۔ معزز سامعین، جیسا کہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، مسجد کے لیے کوئی خاص دوسرے جگہ سے چندہ نہیں ہوتا، یعنی آپ ہی کے تعاون سے جو ہے مسجد کا تعمیری کام بھی ہو رہا ہے۔ الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور جو بقیہ کام ہے آپ اللہ کے گھر کے لیے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے میں حصہ لیجئے۔ اللہ اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں، اللہ ہم سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کا بدلہ اے پاک پروردگار دنیا میں نصیب عطا فرما، آخرت میں بھی اللہ اس کا بہترین بدلہ جنت کی شکل میں اللہ ہمیں نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جماعت کو اور بھی ترقی نصیب عطا فرما، نظر بد سے بچا۔ اے اللہ جہاں پر بھی جس جگہ پر مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے پاک پروردگار جو بیمار ہے صحت عطا فرما۔ اے رب العالمین جو مقروض ہے اللہ ان کے قرض کا بوجھ ہلکا نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا، اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا، اے اللہ ہم سب کو موحد بنا، اے رب العالمین ہم سب کو نیک اور بنا، ایک بنا۔ اے رب العالمین جب تک زندہ رکھ اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اے اللہ خاتمہ دے، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کے بارے میں سوچنے اور نیکیوں کا توشہ جمع کرنے کے اللہ فکر لائق کرنے کے اللہ ہمیں سعادت اور توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ تیرا ڈر تیرا خوف ہمارے دلوں میں پیدا نصیب عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔